औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही है आरज़ू तालीम कुरान आम हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कुरान पाक को सीखने के लिए सिखाने के लिए पहली क्लास है। अल्लाह ताला की पाक बारगाह में दुआ है कि मेरा पढ़ाना आपका पढ़ना अपनी पाक बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फ़रमाए और हमारे लिए ज़रिया निजात बनाए। मुअज़्ज़ज़ सामीन हज़रात, हम कुरान पाक को पढ़ने के लिए पहले हरूफ़ तहज्जी को पढ़ते हैं। हरूफ़ तहज्जी वैसे तो उर्दू अल्फ़ाज़ के साथ ही मिलते हैं, लेकिन ये कि इन्हें उर्दू अल्फ़ाज़ की तरह नहीं पढ़ा जाएगा। जैसे कि बे, ते, से पढ़ना, ये ऐसे नहीं पढ़े जाएंगे, बल्कि इनको अरबी लबो लहजे में बा, ता, सा इस तरह करके पढ़ा जाएगा। और दूसरे नंबर पर बहुत से कुरान पढ़ने वाले पढ़ाने वाले इस तरफ तवज्जो नहीं देते कि कुरान पाक में कुछ अल्फ़ाज़ ऐसे हैं हरूफ़ तहज्जी के कि जिनकी आवाज़ें आपस में मिलती हैं। इन्हें हरूफ़ करीबुस सौत कहा जाता है, जैसा कि ता और तो, फिर आगे सा, सीन, सौद, आगे दाल, दोद आगे लाल, जा, रो, ये आइन, हमज़ा। क्योंकि जब इनको ज़बर ज़ेर के साथ पढ़ा जाता है ना, तो फिर पढ़ने वाले आऊज़ु इसमें फ़र्क नहीं कर सकते। बहुत से पढ़ने वाले ऐसे होते हैं जो आऊज़ु अलिफ और आइन में फ़र्क नहीं करते। तो हमें बेसिकली पता चलना चाहिए कि भाई पढ़ने वाला अलिफ पढ़ रहा है, हमज़ा पढ़ रहा है या आइन पढ़ रहा है। ठीक है, तो जो हरूफ़ करीबुस सौत हैं उनमें में फ़र्क कीजिए। जैसे कि कौफ ये मोटा पढ़ना है और काफ ये पतला पढ़ना है। ठीक है, बारीक पढ़ना है काफ और कौफ। इसी तरह ये वाली हा जो है ये सीने से निकालते हैं, हा यहाँ से सीने से। और ये जो है हा, ये जो है वो हलक के दरमियान में से निकालते हैं, जैसा कि हिर्रहमानिर्रहीम ये आ है। और बिस्मिल्लाही, बिस्मिल्लाही, और वो जो हा निकाली जा रही है वो ये वाली हा है। ठीक है, अब आगे चलते हैं दूसरी तख्ती की तरफ। हमारी जो अगली अहम तख्ती है वो है हरकत वाली। हरकतें 3 हैं और जिस लफ्ज़ पर हरकत हो उसे मुतहर्रिक कहते हैं। ये जो ऊपर है इसे ज़बर कहा जाता है, और ज़बर का काम ये है कि ये जिस लफ्ज़ के ऊपर होती है उसकी आवाज़ को भी ऊपर ले जाती है। जैसे जीम, ये वैसे तो एक सादा सा लफ्ज़ है, लेकिन जब हम इसे ज़बर के साथ पढ़ेंगे तो इसकी आवाज़ ज़बर की वजह से ऊपर चली जाएगी। जैसे जीम ज़बर जा, जीम ज़बर जा। ठीक है, तो ज़बर ऊपर है, ये आवाज़ को भी ऊपर ले जाती है। अब आगे चलें। ज़ेर ये लफ्ज़ के नीचे होती है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये खा के भी नीचे है, ठीक है, जा के भी नीचे है, शीन के भी नीचे है। तो ज़ेर जो होती है वो लफ्ज़ के नीचे होती है, और जिस लफ्ज़ के ये नीचे होती है उसकी आवाज़ को भी ये नीचे की तरफ गिरा देती है। जैसे जीम ज़ेर जी, ये ऊपर की तरफ गई थी ज़बर की वजह से, जीम ज़बर जा हुआ था, और ये ज़ेर की वजह से आवाज़ जीम की नीचे गिर गई। जैसे जीम ज़ेर जी। आप आगे कोई भी लफ्ज़ ले लें, जैसे कि सीन ज़ेर सी, सीन ज़बर सा, ज़बर आवाज़ को ऊपर ले गई और ज़ेर आवाज़ को नीचे ले गई। अब एक तीसरी हरकत है जो ऊपर होती है, लेकिन ये कि इसको थोड़ा सा गोल कर दिया जाता है। आप देख रहे होंगे, इसको पेश करते हैं, ये होंठों को गोल करके अदा करते हैं। जैसे कि जीम पेश जू, जिस लफ्ज़ पर ये हो उसको होंठों को गोल करके अदा करेंगे, जीम पेश जू। प्यारे भाइयों, मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता और वो चीज़ें सिखा रहा हूँ जो आपके लिए अहम है। अब आते हैं जज़म की तरफ। ये वाली जो हरकत है इसको जज़म कहते हैं। ये आपको ता के ऊपर नज़र आ रही होगी, ठीक है। और जिस लफ्ज़ पर यह हरकत हो उसको साकन कहा जाता है। साकन लफ्ज़ जो होता है वो अपने से पीछे वाले लफ्ज़ का मोहताज होता है। अब ये जो ता है ना, ये हमज़ा का मोहताज है। अब ये ज़ाल है,
یہ حمزہ کا محتاج ہے۔ پیچھے کوئی بھی لفظ ہو ساکن جو ہے وہ اس کا محتاج ہوگا، جیسے حمزہ زبر تا ات، بعض لوگ اسے پڑھتے ہیں حمزہ تا زبر ات، جو آپ کو مناسب لگے آپ وہ جو ہے وہ طریقہ اختیار کر لیں۔ بس آپ نے یہ بات جاننی ہے کہ جو ساکن لفظ ہوتا ہے وہ اپنے سے پیچھے والے لفظ کا ہمیشہ محتاج رہے گا۔ میں آپ کو اس کی قرآن پاک میں سے تھوڑی سی ساکن الفاظ کی مثال دینے لگا ہوں۔ جیسے یہ لفظ ہے نا الحمد، ہم سورہ فاتحہ کے شروع میں پڑھتے ہیں تو اس میں لام ساکن ہے اور میم ساکن ہے، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، اب میں نے کھلا کر دیا، یہ لام ساکن ہے اور میم ساکن ہے۔ لام محتاج ہے اپنے پچھلے لفظ الف کا، الف حمزہ زبر لام ال، اور میم جو ہے یہ محتاج ہے اپنے پچھلے لفظ آ کا۔ تو اسی طرح ہم نے اس کو پڑھ دیا پچھلے والے لفظ کے ساتھ ملا کے آ زبر میم ام، الحم دال پیش دو الحمدو۔ اب یہ اکٹھا کریں تو ایسے بنتا ہے الحمدو۔ اب تھوڑی سی توجہ دیجیے گا، تھوڑا سا یعنی کہ کوشش کیجیے گا، اپنی طرف سے آپ نے بیٹھ کر اس کی پریکٹس کرنی ہے، اس کو پڑھنا ہے، تو انشاءاللہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، آپ کو جلد ہی سمجھ آ جائے گا۔ ساکن حروف کے بعد ہم ساکن ہی کی ایک بہت اہم تختی حروف مدہ کی طرف آ جاتے ہیں۔ حروف مدہ 3 ہیں، الف واو یا، الف واو یا، یہ 3 لفظ جو ہیں یہ حروف مدہ کہلاتے ہیں۔ حروف مدہ کو تھوڑا لمبا کر کے پڑھا جاتا ہے، اس کے لیے کچھ شرائط ہیں۔ شرط یہ ہے کہ الف جو ہے اس کے پیچھے زبر ہو، واو جو ہے اس کے پیچھے پیش ہو، یا جو ہے اس کے پیچھے زیر ہو۔ جب الف کے پیچھے زبر آ جائے گی، چاہے لفظ کوئی بھی ہو، با ہو، تا ہو، سا ہو، جیم ہو، آ ہو، خا ہو، دال ہو، یعنی الف سے لے کر یا تک کوئی بھی لفظ ہو اس پر زبر ہو، آگے الف خالی ہو تو وہاں الف مدہ ہو جائے گا۔ جیسے با زبر الف با، تا زبر الف تا۔ اب اس کی ہم قرآن پاک سے مثال لے لیں تو جیسے صراط الذین، یہ سورہ فاتحہ میں آتا ہے، اور جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یوم یقوم الحساب، اس میں یعنی کہ الف مدہ یہ ہو رہا ہے۔ اسی طرح والی والدیہ، اس میں بھی الف مدہ ہو رہا ہے۔ اب آگے آتے ہیں واو مدہ کی طرف۔ واو مدہ میں واو خالی ہو، پیچھے جیسے ہم نے پڑھا تھا کہ الف مدہ میں الف سے پیچھے کوئی بھی لفظ ہو، اسی طرح واو مدہ میں پیچھے کوئی بھی لفظ ہو، واو خالی ہو اور پچھلے لفظ پر شرط یہ ہے کہ پیش ہو تو وہاں واو مدہ ہو جائے گا۔ جیسے با پیش وا بو، تا پیش وا تو، سا پیش وا سو، جیم پیش وا جو۔ ویڈیو لمبی ہو رہی ہے اس لیے میں جلدی کر رہا ہوں، آپ لوگ خود کوشش کر لیجئے گا کہ یہ 3 لفظ ہیں۔ یا کا لفظ، یا کا تعلق زیر کے ساتھ ہے، واو کا تعلق پیش کے ساتھ ہے، اور الف کا تعلق زبر کے ساتھ ہے۔ اگر الف کے پیچھے زبر ہو تو الف مدہ، واو کے پیچھے پیش ہو تو واو مدہ، اور یا کے پیچھے زیر ہو تو یا مدہ ہو جائے گا۔ اسی طرح کھڑی حرکات جو ہے وہ بھی حروف مدہ ہی کی طرح ہیں، جتنا حروف مدہ کو لمبا کیا جاتا ہے اتنا ہی کھڑی حرکات کو لمبا کیا جائے گا۔ یہ دیکھیں، یہ زبر ہے لیکن یہ کہ یہ سیدھی کھڑی ہے تو اسے کھڑا زبر یا کھڑی زبر کہتے ہیں۔ یہ زیر ہے، یہ لفظ کے نیچے ہے، لیکن یہ کہ یہ کھڑی ہے، سیدھی ہے، تو اسے کھڑی زیر یا کھڑا زیر کہتے ہیں۔ اور یہ پیش ہے، ٹھیک ہے، یہ الٹی ہے تو اس کو الٹا پیش یا الٹی پیش کہتے ہیں۔ یہ بھی حروف مدہ ہی کی طرح لمبے کیے جائیں گے۔ جیسے تا کھڑا زبر تا، تا کھڑی زیر تی، تا الٹا پیش تو، تا تی تو، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کی بھی پریکٹس کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں شد کی طرف۔ یہ جو علامت ہے اسے شد کہا جاتا ہے، میں تھوڑی سی واضح کر کے دکھا دوں۔ یہ والی علامت اس کو شد کہتے ہیں۔ جس لفظ پر شد ہو اس کو مشدد کہا جاتا ہے۔
مشدد الفاظ کے بارے میں عربی کا قانون جان لیجئے کہ اصل میں عرب میں جب دو لفظ ہوں، ان میں سے پہلا ساکن ہو دوسرا حرکت والا ہو تو ان دونوں کو آپس میں ملا دیتے ہیں، جیسے الف زبر با اب، با زبر با۔ یہ اب با تھا، دو لفظ تھے، دونوں ایک ہی طرح کے، تو عرب والوں نے کیا کیا، دونوں کو آپس میں ملا دیا۔ اب ہمیں ملنے کا کیسے پتہ چلے؟ تو اس کے لیے انہوں نے اوپر شد ڈال دی، اب یہ اب با سے ابا بن گیا۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ یہاں ایک پہلے بھی لفظ تھا، اس کو دوسرے میں ملایا گیا ہے۔ تو یہ جو ہے شد کا کمال ہوتا ہے کہ اس میں دو لفظ ہوتے ہیں، ہم نے انہیں پڑھنا ہوتا ہے لیکن تھوڑا سا جلدی سے پڑھنا ہوتا ہے۔ یہ اب با تھا، ہم نے اسے حمزہ زبر با اب، با زبر با، ایسے کر کے اب با، ٹھیک ہے۔ حمزہ زبر تا ات، تا زبر تا، ات تا، ٹھیک ہے۔ ایسے ہی جو اس میں جلالت اللہ ہے، اس کے اوپر بھی کھڑا زبر بھی ہے اور شد بھی ہے۔ حمزہ زبر لام ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ۔ اور اگر آپ نے اس چیز کا تجربہ کرنا ہو تو آپ موبائل میں جہاں اردو فونٹ ہو وہاں لفظ اللہ لکھیے گا تو آپ کو لام 2 مرتبہ لکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ تو پیارے بھائیو، یہ جو آج آپ کو باتیں بتائی گئی ہیں ان کی پریکٹس کیجئے۔ اگر کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں پوچھ لیجئے گا، ویڈیو کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے تو دوسرے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور یہ بھی بتا دیں کہ جو ہم پہلا سبق شروع کریں قرآن پاک سے وہ سورہ فاتحہ کی طرف سے ہو، پہلے پارے کی طرف سے یا 30ویں پارے کی طرف سے، آپ لوگ کمنٹ میں بتا دیجئے، ہم اسی کے مطابق کل کو پہلا سبق لے کر آئیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔